رک سکتے نہیں. علم علی الاعلان توحید و سنت کی دعوت ہونی چاہیے. چاہے کسی کی پیشانیاں سمٹیں، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی اپنے باپ داداؤں کی رٹ لگاتا رہے. ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہے، مریض چیختا ہے چیخنے دے. اگر ڈاکٹر مریض کے چیخ اور پکار کو سنیں اور اس سے گھبرا جائے، اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے. تو تم اس امت کے ڈاکٹر ہو. تم اس امت کے کون ہو؟ ڈاکٹر ہو. توحید و سنت کے پاسبان ہو. نوجوانوں، بزرگوں، کبھی گھبراؤ مت. کبھی چنانچہ سنو، میں شدائد اور محنت کا تذکرہ کر رہا ہوں. آغاز ہوا اور پھر نتیجہ آگے آ رہا ہے دھیرے دھیرے. یہاں سے اسٹارٹ ہوئی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک انداز ان کا نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا. کئی انداز تھے. کبھی زبان استعمال کیے جاتے، کبھی اشیاء دنیا کی چیزیں استعمال کی جاتی، کبھی غیروں کو اپنا استعمال کیا جاتا، کبھی دشمنوں کو مختلف انداز سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری ہوا. ابو طالب نے جب یہ کلمہ سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہا بھتیجے لگتا ہے تو اپنی راہوں میں پختہ ہے. چاہ اب کچھ بھی ہو اپنی دعوت کو الگ لوگوں کے سامنے بیان کر. اب تیرا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا محاذ قائم کیا. جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں لا رہے، دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑی چیز کا سہارا لیا تھا انہوں نے. توحید کی دعوت کی رکاوٹ کے لیے مکے کے بڑی عظیم شخصیت کا، سمجھو اس دور کے ایس پی رہے ہوں گے، ان کا سہارا لیا تھا کہ بچاؤ، نہیں تو پھر تو یہ ہوں گے، یہ پورا ہمارا دھرم جائے، ورنہ محمد کو نہیں روکو گے تو مشکل ہو جائے. اس دور کے بہت بڑے آدمی تھے. لوگ انہیں عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے تھے. اللہ اکبر. سمجھ جاؤ کیا کیا ہو رہا ہے. اگر یہ محاذ پہ فیل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت توحید دیتے رہے. پھر دوسری محاذ شروع ہوئی. اب حج کے مہینوں میں مخصوص لوگوں کو تیار کیا گیا. جانتے تھے کہ نبی حج کے مہینوں میں حاجیوں سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے ہیں. اب چاروں طرف راستوں پر بٹھا دیا گیا. کیا لوگوں کو دیکھنا، ایک آدمی ہے محمد نام ہے، پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی آواز نہ سننا. اور اللہ اکبر، چاروں طرف سے یہ صدائیں. جو بھی مکے کے جس گلی سے داخل ہوتا، جس راستے سے داخل ہوتا، اسے یہ باقاعدہ پریس کیا جاتا، اسے پہنچایا جاتا، اس کو بتایا جاتا. اللہ اکبر. نبی نے اپنی نبوت کا پرچار بھی کس کی زبان سے کروایا؟ اپنوں سے کم غیروں کی زبانوں سے کروایا. اب جو مکے میں داخل ہو رہا ہے وہ بھی حیران و شرطن ہے. بھلا ایسا آدمی کون سا پیدا ہوا کہ جس طرف دیکھو ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے. ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی، یہ ضرور کوئی معجزاتی چیز ہے، یہ ضرور کوئی اندھونی چیز ہے. چلو. اور انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز کو وہ ضرور کرتا ہے. چنانچہ غیروں نے پرچار کیا، آئے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوتیں سنی، نبی کے اللہ کا کلام سنا. اللہ اکبر. دل دے بیٹھے اور نبی کے سامنے دونوں زانو تہ کر کے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تھے میرے بھائیوں. اس طرح سے یہ محاذ قائم کیا. پھر اس پر بھی فیل ہو گئے اور تعداد مسلمانوں کی بڑھنے لگی. نتیجہ یہ ہوا اب دوسرا محاذ اختیار کیا، تال و تشریح دینا، مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنا. اور نتیجہ یہاں تک پہنچا، وہ نبی اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کو کس قدر تکلیفیں پہنچائے گی کہ اللہ اکبر. گھر میں کھانے کی پتیلی پک رہی ہے، تم آج کیا ہو، تم جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے، آج دنیا جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. ہمارے چہرے، ہمارے جسم اس نبی کے چہرے اور جسم جیسے نہیں ہو سکتے. ہمارا اپنا بدن اس نبی کے بدن جیسا، ہمارا اپنا گھر اس نبی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا. اس صبر و شکیب کے پیکر کا وہ اسوہ دیکھو. مسلمانوں سنو، وہ نبی گھر میں چولہے جلتے، کھانا بنتا. اللہ اکبر. کفار مکہ دشمنان اس طرح سے ٹکا کر گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکتے کہ جا کے کھانے کی پتیلیوں میں اگم. اللہ کے نبی کا چولہا بند ہو جاتا، کھانا خراب ہو جاتا. اللہ کے نبی باہر نکلتے، کہتے اے اپنے امراف کے لوگوں، پڑوسیوں کا حق ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے. اچھا ادا کرتے ہو پڑوسیوں کا حق.
اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسائل اور جن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اللہ اکبر، اسی دعوت کی راہ میں آج ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں، آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں۔ مسلمانوں، یہ بدلانے کا مقصد، اور آج کی شب میں تم نے بہت سیرتیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن یہ کوشا بدلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس راہ میں بہت سارے طوفان آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری دشواریاں آئیں گی، اور اے نوجوانوں، کبھی تمہیں تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ داروں سے دشمنی کرنا پڑے گی۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پرخار وادیاں ہیں جس پر چل کر تمہیں تار و تشریح اور تمہیں دشمنی، یہاں تک کہ قتل و غارت کرے گی، ہو سکتی ہے دشمن یہاں اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، نبی کی سیرت طیبہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، استہزاء اور مذاق اڑانا، تکذیب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، اور اللہ اکبر، سیرتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجنہ کے اوقاف کے بازار میں، مجنہ میں، ذوالمجاز میں، مکے کے اندر جا کر کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ اکبر، ابو لہب جس نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر، اللہ اکبر، وہ پیچھے پیچھے جاتا، روایتوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے، ابو لہب کنکریاں جیب میں بھر کر، پتھر بھر کر، ابو لہب پیچھے سے نبی کے قدموں کا نشانہ لگا کر، ٹکا کر آپ کے قدموں کو مارتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے قدمائے مبارک زخموں سے خون ابل پڑتا تھا اور آپ کے جوتے خون سے بھر جایا کرتے تھے۔ یہ مصیبتیں اپنوں سے اللہ، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تھے، اور بازار میں مار کھاتے، بازار میں چور رکھتی مار کھاتے، گھر میں آتے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم الشان بیوی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے، آپ کے پاس ایک عورت سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئے اور گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ نے آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، آتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، نبی نے دروازہ کھولا تو ان کی عزیز بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ موجود تھی، کہنے لگے خدیجہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے اوپر وہ رب مستوی تمہارے لیے سلام کا پیغام بھیجا ہے۔ جبریل آئے تھے، یہ وہ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ٹچ کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ خاتون تھی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کی سیرتوں میں نبی مار کھا کر، نبی زخمی ہو کر گھر میں آتے، یہ مخلصہ بیوی، یہ باوفا اور نیک اور صالحہ خاتون اپنے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو لے کر زخموں کو دھلتی اور پھائے لگاتی، مرہم لگاتی اور کہتی کلا واللہ لن یخزیک اللہ، اے میرے نبی آپ اپنی دعوت میں اٹل رہیے، اس راہ پر چلتے رہیے، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا کر سکتا نہیں، رسوا کر سکتا، مرہم رکھتی۔ آج کل کی بیویاں ہوتی، شوہر مولوی صاحب اگر باہر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں تو مولوی صاحب روتے تو وہ دو ہاتھ اور روتے، وہ چنگھاڑ کرتی، لیکن نہیں، وہ نبوت کے مشکات سے علم حاصل کرنے والی عورتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی، انہیں صبر بتلاتی، نبوت ان کی گود میں سوتے۔ اور ایک مشکل میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، اس دعوت کی راہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی، معاشرتی، سماجی اور ہر طرح سے ایذا رسانیوں کا صبر و استقامت کا پیکر بن کر کے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں بیٹیوں کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اگر بیٹی جوان ہے، گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا غم باپ کو کبھی اس کا غم سونے نہیں دیتا ہے۔ سانپوں کی طرح کروٹیں بدلتی ہوئی جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہو، باپ کو نیند نہیں آتی، اور اگر اس پہ دو تین چار بیویاں، دو تین چار بیٹیاں ہوں تو مصیبت اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آئی ہے بات تو سن لو، تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو گھر میں پالنا دشوار ہو رہا ہے، تم نے مشکل بنایا ہے، اور تم نے جہیز اور لین دین اور یہ گھوڑے جوڑے اور پتہ نہیں دنیا بھر کی غیر مسلموں کے رسم و رواج کو آج تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اور